اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پل بخیر و عافیت رکھے۔ اسٹوڈنٹس، پچھلی کلاس میں ہم نے سبق صلاح الدین ایوبی پڑھا اور سمجھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، لیٹس پروسیڈ ٹورڈز آور نیکسٹ ٹاپک، اینڈ واٹ از اٹ؟ مسلم ہیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسد اللہ اور حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک آپ کی ٹیکسٹ بک میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کی ورک بک میں آپ کی ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے ایڈ کیا گیا ہے، جیسے فرسٹ ٹرم میں قصص النبیین میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف دیکھتے ہیں، جو کہ آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 64 پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو الحسن ابو تراب آپ کی کنیت تھی۔ ابو الحسن آپ کو اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کہا جاتا تھا، جبکہ کنیت ابو تراب سے متعلق ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ حیدر قرار اور اسد اللہ یعنی شیر خدا آپ کے القاب تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا لقب حیدر یعنی بہادر رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق آپ کی ولادت 599 عیسوی میں ہوئی، یعنی ہجرت سے تقریباً 23 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ لیٹس سی نیکسٹ ہیڈنگ، حلیہ مبارک۔ مختلف روایات سے ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت سے متعلق جو معلومات ملتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کا قد درمیانے سے کچھ کم، جسم مضبوط تھا۔ بچپن میں بہت کمزور تھے، لیکن جب بڑے ہوئے تو بہت مضبوط اور طاقتور ہو گئے۔ ہتھیلی بہت مضبوط، چہرہ خوبصورت اور باروب تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں، کنیت ابو تراب کی وجہ۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر کچھ کریکشن کرنی ہے۔ یہاں پر لقب ابو تراب نہیں ہے، آپ کے نوٹس میں جو لقب ابو تراب لکھا ہوا ہے، لقب کٹ کر کے کنیت لکھ لیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب کو تعارف کے کانٹیکسٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب بھی بتائی گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں زمین پر سو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم گرد آلود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، بہت پیار سے ان کو تھپکی دی اور فرمایا، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس دن سے ان کا لقب ابو تراب یعنی مٹی والا ہو گیا۔ تراب سے مراد مٹی۔ جب کوئی آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا، آپ بہت خوش ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا نا ان کو یہ لقب، اس وجہ سے، یعنی کنیت۔ بچوں، نک نیمز رکھنے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا نام نہ رکھیں کسی کو جو اس کو خود پسند نہ ہو یا جس کا مطلب غلط ہو۔ آگے چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اسٹوڈنٹس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 610 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت دی اور اس موقع پر ان سب کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں میری مدد کرے گا؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے۔ اتنے میں آپ کو پتہ ہے کس کی آواز بلند ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ میں چھوٹا کمزور ہوں، میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سا علم سیکھ لیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔
ایک اور جگہ فرمایا علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ علم کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی چیزوں میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر اور کلام اور فقہ و احکام کے بارے میں ایک مفید علمی خزانہ فراہم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی باتوں نے بہت شہرت پائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بہت مشہور ہوئے۔ ان میں سے چند اقوال جو آپ کے نوٹس میں شامل کیے گئے ہیں وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1، لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشاق ہوں، یعنی شوق رکھتے ہوں تم سے ملنے کا۔ نیکسٹ ہے، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو، یعنی اختیار کے باوجود معاف کر دینا ہی بہترین ہے۔ نیکسٹ، جس نے اپنی پریشانی دوسروں پر ظاہر کی وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی پریشانی صرف رب کے سامنے ہی بیان کرنی چاہیے۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دوسروں کو ضرور دینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، یعنی آنکھوں میں چربی ہوتی ہے نا، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یعنی زبان سے، ہڈی سے سنتا ہے، یعنی ناک کی بات ہو رہی ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے یعنی کان کی بات ہو رہی ہے، اور سوراخ سے سانس لیتا ہے، یہاں ناک کی بات ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہے، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ اسٹوڈینٹس، آپ سب کو جیسا کہ اسٹارٹ میں بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ ہجرت کے 5 ماہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 23 برس تھی، یعنی 23 ایئرس تھی۔ کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، رہن سہن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سادگی میں زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ محنت مزدوری کر کے ہی روزے کماتے تھے۔ اپنے دور خلافت میں بھی شہنشاہ اسلام ہونے کے باوجود کھجوروں کی دکان پر بیٹھنا اور اپنے ہاتھ سے کھجوریں بیچنا برا نہیں سمجھتے تھے۔ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ جو روپیہ بیت المال میں آتا لوگوں کی ضروریات کے لیے دے دیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے مال کا جمع رکھنا ان پسند نہیں تھا انہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سودا سلف خود لاتے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ نیکسٹ، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خوبی پڑھتے ہیں، مضبوط قوت فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان بہت اچھے فیصلے کرتے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قاضی کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیتے ہیں، بہادر نڈر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی تھی۔ غزوہ تبوک کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے اپنا جانشین بنایا تھا۔ کفار کے طاقتور پہلوانوں کو ہمیشہ مات دے دیتے تھے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ تو آپ سب نے سنا تھا نا، چیپٹر غزوہ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے جو مسلمانوں نے ایک ایک کر کے سب فتح کر لیے، اور صرف ایک قلعہ رہ گیا تھا جس کا نام کموس تھا۔ یہ یہود کا مضبوط ترین قلعہ تھا جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مرہب جو عرب کا طاقتور پہلوان تھا اسی قلعے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری سنا دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور صبح آپ کو معلوم ہے نا کہ جھنڈا کس کو دیا گیا؟ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ کموس کا دروازہ جو 10 لوگوں سے نہیں کھلتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کو توڑ دیا اور مرہب کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام لڑائیوں میں علمبرداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام جنگوں میں بڑی بہادری اور ثابت قدمی دکھائی اور انتہائی استقلال، تحمل اور شرافت نفس سے کام لیا، جس کا اقرار ان کے دشمن بھی کرتے ہیں۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جنگی فنون پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے میں ماہر تھے۔
نیزہ بازی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ چلتے ہوئے گھوڑے سے آدمی کو اتار لیتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کی بہادری بہت نمایاں تھی۔ آپ شیر کی طرح بہادری سے حملہ کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر لڑتے تھے، اپنے مفاد کے لیے کبھی نہیں لڑتے تھے۔ غزوہ خندق کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو زمین پر گرا دیا اور وہ بالکل آپ کے قبضے میں تھا۔ آپ اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں تو اس سے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اب جو اس نے حرکت کی تو مجھے اس پر بہت غصہ آیا، اب میں اسے قتل کرتا تو اپنے غصے کی وجہ سے اللہ کے لیے نہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دور خلافت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 25 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ نشینی میں بسر کی۔ 35 ہجری میں مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خلافت کا عہدہ پیش کیا۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، لیکن مسلمانوں کے اصرار پر انہوں نے منظور کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری کو ہوئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ تقریباً 5 سال رہا۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے رعایا کے ساتھ بھلائی اور عدل و انصاف کو عام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت سے سب کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنو امیہ اور بہت سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے زائل ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ نے ان سب کا مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو موقع نہ مل سکا کہ آپ کا جیسا دل چاہتا تھا اس طرح کی اصلاح فرمائیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بہترین ثابت قدمی دکھائی۔ شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو فجر کی نماز کے لیے نکلے تو عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت گہرا زخم آیا۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک عراق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبد الرحمن بن ملجم نے عین حالت نماز میں حملہ کیا اور زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ زہر کے اثرات اور زخم کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی فجر کی نماز کے وقت ہی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور آپ کو کوفہ عراق میں دفنایا گیا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی آج کی ڈائری ہے، آپ نے سبق مسلم ہیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور اس کے اہم نکات جو PDF فائل میں ہائی لائٹ کر کے بھیجے جائیں گے ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اگلی کلاس میں اس سبق کا ٹیسٹ ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے متعلق تو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہسٹری بھی ضرور اسٹڈی کرنی چاہیے کہ اس سے ہمارا مورائل بہت ہائی ہوگا، دین کے لیے ڈیووشن مزید بڑھے گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے کس طرح دین کی سربلندی کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے تکالیف اٹھائیں اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے ساتھ ہی ہمارا سلیبس مکمل ہوتا ہے۔ فائنل ٹرم کے لیے اب آپ کی لرننگ اور ریویژن سٹارٹ ہوگی۔ آپ نے شیڈیول کو ضرور فالو کرنا ہے تاکہ ہم فائنل پیپرز کے لیے ویل پریپیئرڈ ہو جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔